السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کی پرزور خواہش پہ آج ایک اور سٹریٹجی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ انتہائی آسان سی سٹریٹجی ہے، انتہائی آسان سی سمجھنے کے لیے ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، دنیا کا برے سے برا قانون لا قانونیت سے بہتر ہوتا ہے۔ دنیا کی بری سی بری سٹریٹجی، دنیا کے بری سے برا پلان آپ لوگوں کے تکا اندازہ ٹریڈنگ سے بہتر ہوتا ہے۔ آپ کو آج کے اس ٹیٹوریل کے اندر میں کمپلیٹ انفارمیشن دوں گا۔ آج کا یہ ٹیٹوریل آپ کو آپ کی اسٹریٹجی کی خواہش کی بھی تکمیل کا بھی دن ہوگا، اور آپ لوگوں کو اسٹریٹجی کے فوائد، نقصانات اور اس کے اندر سے ان لوگوں کے سوال کا بھی جواب دیا جائے گا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس اسٹریٹجی تو ہے لیکن نقصان پھر بھی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اسٹریٹجی بتا دوں، سمپل سا کام کرنا ہے، اس کے اندر زیادہ ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی زندگی کی مصروفیات کو دیکھنا ہے۔ آپ لوگ کرتے کیا ہیں؟ جاب کرتے ہیں، فل ٹائم کام کرتے ہیں، انٹرنیٹ پہ وقت کا ضیاع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کہ اگر آپ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ چیز ہے کہ آپ لوگ فاریکس کے اندر آئیں گے اور آنے کے بعد آپ لوگ باقی کوئی بھی کام نہ کریں گے، تو یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ آپ جاب کریں، آپ کاروبار کریں، آپ کوئی بھی اپنا کام کریں اور ساتھ ساتھ میں فاریکس کریں۔ فاریکس کا زیادہ رہنا، آپ کا بار بار دیکھنا آپ کی بےتابی کا باعث بنتا ہے، اور یہ وجہ آپ کے نقصان کی وجہ بھی بنتا ہے۔ اس کے اندر آپ ڈیسیجن زیادہ لیتے ہیں، اور ڈیسیجن جب زیادہ لیتے ہیں تو آپ اپنے پرانا جو آپ نے فیصلہ لیا تھا، آپ نے ٹریڈ لی تھی، اس ٹریڈ کے اوپر آپ کا صبر کا کم ہو جانا آپ کے نقصان کی وجہ بنتا ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنی زندگی کی مصروفیات کو دیکھیں۔ ایک چیز میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں کہ آپ لوگوں میں سے اگر کوئی شخص ٹریڈنگ کرتا ہے، بڑا آج کل ہم لوگ، مجھے بھی اکثر لوگ کال کرتے ہیں جی میں بڑی محنت کرتا ہوں، ڈیلی 10 گھنٹے ٹریڈنگ کو دیتا ہوں۔ کیسے دیتا ہے؟ میں جی صبح سے لے کر شام تک بس کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا رہتا ہوں، مارکیٹ کو دیکھتا رہتا ہوں۔ بھائی آپ لوگ ہو ہی پاگل اگر آپ یہ کام کرتے ہو۔ آپ کا مارکیٹ کو دیکھنا، مارکیٹ پہ ٹریڈ کا لینا، یہ آپ کا اتنا ضروری نہیں، بلکہ بالکل بھی ضروری نہیں۔ آپ کا مارکیٹ کو سیکھنا زیادہ ضروری ہے۔ آپ اگر 1 گھنٹہ ڈیلی سیکھتی ہیں، 5 منٹ ڈیلی ٹریڈ کرتے ہیں، تو پھر بھی آپ کے لیے فائدے کی چیز ہے۔ بہرحال میں ویڈیو پہلے اسٹریٹجی بتاؤں گا، آج میں تھوڑا سسٹم چینج کروں گا، پھر اس کے بعد آپ کے سوالات کے جواب دوں گا کہ لوگ اسٹریٹجی کی اہمیت کتنی ہے۔ آپ لوگوں نے سمپل سے کام کرنا ہے، انسرٹ کے اندر آنا ہے، موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، کوئی بھی ہے، آپ نے ایک انڈیکیٹر، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں RSI، ریلیٹو اسٹرینتھ انڈیکس، اس کو ہم لوگ ریسیٹ کرتے ہیں۔ میں پھر بھی ریسیٹ کرتا ہوں، اب ریسیٹ ہو گیا، اوکے کر دیا جی۔ آپ لوگوں کے سامنے یہ ساری چیزیں اوپن ہیں، کوئی اس کے اندر ٹینشن والا کام نہیں کرنا۔ اگر آپ کی ایک کینڈل دن میں ایک بار دیکھ سکتے ہیں، D1 پہ کام کرنا ہے۔ ہر 4 گھنٹے بعد دیکھ سکتے ہیں، H4 پہ کام کرنا ہے۔ ہر 1 گھنٹہ بعد دیکھ سکتے ہیں، H1 پہ کام کرنا ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو H1 پہ کام کرنے سے منع کروں گا، کیونکہ H1 کے اندر آپ کی زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی۔ آپ دنیا کا کوئی بھی کام کر رہے ہوں گے تو ہر کینڈل کے بعد دیکھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال آپ نے منی مینجمنٹ کا خیال رکھنا ہے۔ منی مینجمنٹ کے خیال پہ ٹریڈ لگانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ ایک چیز سمجھے۔ میں آج صبح بھی ایک بندے سے بات کر رہا تھا کہ مجھے ایک بندہ بولتا ہے کہ بھائی میں جو ہوں، میں وہ کام کرنا چاہتا ہوں فاریکس کے اندر۔ تو میں نے اس کو بولا کہ آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ فاریکس سے کتنا کمانا چاہتے ہیں؟ آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر کہیں جاب کرنے جاتے ہیں، نوکری کرنے جاتے ہیں، آپ انٹرویو والے دن ایک سوال کرتے ہیں کہ سر میں جو جاب کر رہا ہوں اس کی سیلری کتنی ہوگی؟ آپ لوگ کوئی بھی پلان بناتے ہیں، کوئی بھی آپ اپنا کاروبار شروع کرنے جاتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کا حساب ہوتا ہے کہ آپ کما کتنے سکتے ہیں۔ تو وہ شخص بولتے ہیں جی، کوئی بولتا ہے میں 10% ڈیلی کا کمانا چاہتا ہوں، کوئی 5% کمانا چاہتا ہوں، کوئی 40% ڈیلی کا کمانا چاہتا ہوں۔ تو ان لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ اگر اتنا ممکن ہوتا، بینک والے کیوں نہ کماتے،
وہ 10% 8% پہ آپ لوگوں کو محنتیں کر رہے ہوتے ہیں سود دینے کی. تو اس سے لمٹ سے زیادہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہم لوگ کتنا کماتے ہیں, تنوع فارکس والے میں ذاتی طور پر اپنی انویسٹمنٹ کا 30% سے 100% کماتا ہوں سال کا. یہ دنوں کو سوچیں گے دنوں میں رہیں گے, مہینوں کو سوچیں گے مہینوں میں رہیں گے, سالوں کو سوچیں گے سال کا. یہ کوئی بھی کمال نہیں ہے. ایک دن میں آپ نے 100 سے 10,000 بنا لیا, دوسرے مہینے کے بعد آپ نے زیرو کر دیا, سال کے بعد اینڈ پہ نقصان, آپ فارغ ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کے نزدیک آپ نے 100 سے 10,000 ڈالر بنایا, میرے نزدیک آپ بے وقوف ہیں. بہرحال بات کر رہا تھا کہ ہم لوگ 30 سے 100% کماتے ہیں. جو بڑے نام ہیں جن کے فارکس میں لیکچرز ہیں, آپ لوگ 29% ہماری ایجوکیشن سے کما سکتے ہو. آپ اپنے ٹیچر سے پوچھیں کہ آپ کتنا کماتے ہیں, وہ بولے گا جی میں کماتا ہوں 50%. آپ بولیں ذرا انویسٹر پاسورڈ دینا. اگر وہ 50% کما رہا ہے, 1-2 سال کا ہسٹری دیتا ہے, تو آپ اس کی ایجوکیشن سے 49% کما سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا ٹیچر ہم کماتے ہیں 30% سالانہ, ہماری ایجوکیشن سے آپ کیسے کما سکتے ہیں 30% کی جگہ پہ 30% ماہانہ؟ اگر وہ ایجوکیشن اتنی اچھی ہوتی تو ہمیں 30% ماہانہ نہ دیتی. آپ 30% سالانہ سے اپنی انویسٹمنٹ سے زیادہ کمانا چاہتے ہیں تو کوئی حل نہیں ہے, ہمارے ٹیوٹوریل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم خود بھی نہیں کماتے. تو آپ لوگوں نے چھوٹی ٹریڈ لگانی ہے, یہ نہیں کہ ایک آپ کو سگنل ملا تو آپ نے بڑی ٹریڈ لگا لی. یہ دیکھیں آر ایس آئی انڈیکیٹر کی یہ موبائل کے اوپر بھی ہوتا ہے, کمپیوٹر کے اوپر بھی ہوتا ہے. 2 چیزیں ہیں آپ کے پاس, ایک 30 کا لیول, ایک 70 کا لیول ہے. اس کو آپ 20-80 بھی کر سکتے ہیں, لیکن 30-70 کا بھی ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس کیا ہوگا کہ آپ نے کم سے کم آپ کے پاس جو اکاؤنٹ ہونا چاہیے نا H4 کے اندر, $200 کے 0.01 کے لیے ہونا چاہیے. ایک ٹائم کے اوپر آپ ڈیفرنٹ سپیئر پہ جتنے سگنلز مل جائیں ٹریڈ لگا سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کہ 3-4 ٹریڈ لگاتے ہیں تو $500 پہ 0.01 لگائیں, اور ہر $10 کے بعد پیسے کو ویڈرا کروائیں. یہ دیکھیں مارکیٹ ایک لائن سے نیچے آ گئی, آر ایس آئی کی بھی نیچے آ گئی. اب 30% سے جس جگہ کے اوپر یہ مارکیٹ ادھر گئی, اس جگہ کے اوپر مارکیٹ ادھر چلی گئی تھی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ کینڈل ختم ہو گئی. اب ہر H4 کے اندر, D1 کے اندر کینڈل کے اختتام پہ آپ نے دیکھنا ہے. نئی کینڈل پہ آپ کی بائی بنے گی, اور یہ آپ کا سٹاپ لاس بنے گا, جو آپ کا پریویس کینڈل یا پریویس جو کچھ بھی ہے, اس کا آپ نے 1:2 TP رکھ دینا ہے. آپ کا ٹوٹل میں سٹاپ لاس کتنا بنتا ہے 140 پہ, آپ نے 280 پہ آپ نے ٹی پی رکھ دینا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ نے 209 پہ, 280 پہ, 300 پہ. یہ آپ کا ضروری نہیں کہ آپ نے ایک ہی ٹریڈ لگائی اور اسی ٹریڈ کے اوپر آپ نے سب کچھ اجاڑ دیا, پورا اکاؤنٹ لگا لیا. آپ بے وقوف ہیں, تھوڑا کمانا ہے, لانگ ٹرم رہنا ہے. یہ آپ کی اسٹریٹجی ہے, تکے پہ ٹریڈ کرنے سے بہتر ہے. اگر مارکیٹ اوپر سے آئے جیسے ادھر آ رہی ہے, یہ دیکھیں اس جگہ پہ آپ کی مارکیٹ ہے, نیکسٹ کینڈل سے آپ کا یہ سٹاپ لاس بنے گا 42 پہ, اور یہ آپ کا 82 پہ جو ہوگا وہ آپ کا ٹی پی بنے گا. اگر مارکیٹ کی لائن اوپر سے نیچے ہو, سٹاپ لاس بھی ہوتے ہیں لیکن ہوتے رہیں, آپ کا ٹی پی آپ کی سٹاپ لاس سے 2 گنا زیادہ ہونا چاہیے. اب آتے ہیں کہ میں اگلی چیز بتانے سے پہلے بتاؤں گا کہ اسٹریٹجی ہوتی کیا ہے, پلان کیا ہوتا ہے. ہم لوگ اردو میں اس کو بولتے ہیں حکمت عملی. کیا ہوتی ہے؟ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک چیز سمجھاؤں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ بولتے ہیں ہماری اسٹریٹجی فیل ہو گئی. آپ ڈرائیور ہیں, آپ نے راولپنڈی اسلام آباد سے لاہور سفر کرنا ہے. آپ کے پاس ایک پلان ہے, ایک اسٹریٹجی ہے, ایک حکمت عملی ہے کہ میں موٹر وے پہ جاؤں گا, 120 کی سپیڈ ہوگی, فلاں جگہ پہ رش ہوگا, فلاں جگہ پہ سگنل رکیں گے, فلاں جگہ پہ ڈاؤن گیئر لگاؤں گا, فلاں جگہ پہ تیز چلوں گا, فلاں جگہ پہ اتنے ٹائم میں موٹر وے کا سفر کروں گا, اتنے ٹائم کے اندر میں شہر کا سفر کروں گا, موٹر وے سے اترنے کے بعد میں ادھر ہوں گا, میں اس ٹائم جاؤں گا, اتنا میں سفر کروں گا. یہ آپ کی حکمت عملی ہوگی. اتنی ہی اہمیت ہے اس کی اسٹریٹجی کی آپ کی فاریکس بزنس کے اندر. اب کوئی ایک ایسا بندہ جو انڈیکیٹر نہ دیتا, جو انڈیکیٹر نہ جانتا ہو, ایسا بندہ
جو شخص آن لائن ہمارے پاس جو ڈرائیونگ نہ جانتا ہو آف لائن، جس شخص کو گیئر کا بھی نہ بتاؤ، جس شخص کو ٹائر کا بھی نہ پتا ہو، جس شخص کو بریک کا بھی نہ پتا ہو، تو اس کو جتنی بار مرضی اسٹریٹجی بتا دیں وہ بندہ کہیں بھی سفر کر کے آپ کو لاہور نہیں پہنچا سکتا۔ سیم اسی طریقے سے آپ لوگوں کا جو ایکسپیرینس ہے، آپ لوگوں کی جو لرننگ ہے، یہ اسٹریٹجی ایک آپ کو کامیاب نہیں کر سکتی، اس کے پیچھے آپ کو سیکھنا پڑے گا، لرننگ ہوگی، اس کے بعد ایجوکیشن ہوگی، اس کے بعد آپ یہ سارے کام کرتے رہیں۔ ہمارے یوٹیوب پہ ٹیٹوریلز ہیں، یہ ویک میں 2 ٹیٹوریل آتے ہیں، دل مانے نہ مانے یہ سنا کریں، ان کے اندر آپ کا مائنڈ بنتا ہے۔ اب یہ لیکچر سن لیں، لرن 30% فاریکس ان جسٹ 14 منٹس، یا اب مجھے نہیں پتا کہ کتنے منٹس کی ویڈیو ہے، 15-20 منٹ کی ویڈیو ہوگی، 30% واقعی آپ فاریکس سیکھ جائیں گے، باقی تو محنت سے آپ کا ہوگا۔ تو بہرحال اگر آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، لرننگ نہیں ہے، جو مرضی پلان پہ کام کر لیں، پکا نقصان ہوگا۔ دنیا کی اچھی سے اچھی اسٹریٹجی بے شک آپ کام کر لیں، کیوں کریں گے؟ آپ کے پاس اتنا برداشت ہی نہیں ہے، ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، مارکیٹ کے اندر صبر نہیں ہے، شکر نہیں ہے، اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہے، آپ ٹریڈ لگائیں گے، ہائی 10 سینٹ پرافٹ میں گئی، کلوز کر لوں، ہاتھ ہلنے شروع ہو جائیں گے، دل دھک دھک کرنا شروع ہو جائے گا، رات کو نیند ختم ہو جائے گی، بے چین ہو جائیں گے، اسٹریٹجی کیا کرے گی؟ آپ کو انڈیکیٹر کی انسٹالیشن کا ہی نہیں پتا، آپ کو آر ایس آئی کا یہ چیز بھی نہیں پتا کہ آر ایس آئی کس چیز سے بنتی ہے، تو پھر آپ کا کام نہیں ہو سکتا۔ آپ پورا سال آپ اس طریقے سے ٹریڈ لگاتے رہیں۔ ہاں، اس کے اندر ایک حل اور بھی ہے کہ جس ٹائم کے اوپر آپ کا اسٹاپ لاس کی ایکول آپ کا بیلنس آپ کا بنتا ہے، لائک ہمارے پاس یہ دیکھیں، یہ جگہ کے اوپر ایس ایل نہیں ہوا، ادھر سے مارکیٹ ہوئی، مارکیٹ تھوڑی سی نیچے آئی، اب یہ ٹوٹل میں اسٹاپ لاس بنتا ہے 66 پپ کا، تو اس کا 66 پپ کا ٹریلنگ اسٹاپ بھی لگا سکتے ہیں، یا 66 0.01 کی 2 ٹریڈ لگا سکتے ہیں، ایک کا 66 پپ ٹی پی ہو، ایک کا ڈبل ٹی پی ہو، 120 129 132 پپ ہو، تو اس ترتیب سے آپ چھوٹی ٹریڈ لگائیں، کام کرتے رہیں، ایک دن آپ کو 4 یا ہر 4 گھنٹے کے بعد دیکھیں، آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوتا رہے گا، آپ مہینے کی 40 ٹریڈز لگائیں، 40 ٹریڈز میں سے آپ کی 22 21 20 25 تک ٹی پی ہوں گی انشاءاللہ، لیکن اگر آپ کی 20 ٹی پی ہوتی ہیں، 20 ایس ایل ہوتی ہیں، تو آپ کا ٹی پی آپ کے ایس ایل سے زیادہ ہے، پھر بھی آپ کو نفع آئے گا، لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ سب کچھ لگا لیں ایک ہی ٹریڈ کے اوپر، کم سے کم ٹریڈ کو 100 کا موقع دیں، 100 ٹریڈ کا آپ کو موقع ہونا چاہیے کہ 100 ٹریڈ لگاتار سٹاپ لاس کر دیا، اکاؤنٹ واش ہوگا، کیسے ہوگا بھائی؟ آپ کی ساری ٹریڈز انشاءاللہ نکل آئیں گے۔ یہ آپ کا پلان ہے، آپ کی ٹریڈنگ وے ہے جس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں، پلان ہے، اسٹریٹجی ہے، ٹی پی ہے، ایس ایل ہے، اس طرح کے آپ کے پاس چیزیں۔ کوئی سوال بنتا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ان ٹیٹوریلز کو، ان چیزوں کو دوسروں تک پھیلانا اس نیت کے ساتھ کہ آپ کو نفع ملے، انشاءاللہ آپ کے دنیاوی اور آخرت کے سکون کا باعث بنے گا۔ لوگوں کے نفع کے لیے اپنے آپ کو آپ کر دیں، اپنے آپ کو آپ قربان کر دیں، انشاءاللہ قدرت آپ کو نفع دے گی۔ کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں، اپنے خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔